دیکھیں رمضان کے روزے کو آسان بنانے کے لیے اگر آپ کوئی ٹوٹکا اختیار کرتے ہیں، کوئی تدبیر اختیار کرتے ہیں، تو نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ شریعت میں یہ پسندیدہ ہے۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے قانون میں نرمی تو ہے مگر لچک نہیں ہے۔ اب اللہ نے قانون یہ بنایا کہ آپ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک نہ کچھ کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، یہ تو قانون ہے، اس میں تو لچک نہیں رکھی ہے، قانون ہے۔ اگر آپ نے جان کر کھا لیا پی لیا یا زوجہ سے ہمبستری کر لی تو بہت سخت سزا ہے، 60 روزے آپ کو لگاتار رکھنے پڑیں گے، تو لچک نہیں ہے۔ لیکن نرمی ہے کہ بس یہ اس قانون کو آپ نے فالو کرنا ہے۔ اب آپ سارا دن سو کے گزار دیں، آپ ٹھنڈے پانی سے نہا کے گزار دیں تاکہ مجھے روزہ نہ لگے، تو یہ جائز ہے، بلکہ ابدیت کا تقاضا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی بات کا حکم دیا اور آپ بہت فنٹر بننے کی کوشش کریں کہ جی میں تو روزے میں پیدل چلوں گا، میں تو روزے میں دوڑوں گا تاکہ مجھے اور روزہ لگے اور پھر میں برداشت کروں، تو یہ چیز شریعت کے مزاج کے خلاف ہے، کیونکہ یہ ابدیت کے خلاف ہے، عاجزی کے خلاف ہے۔ آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی کہ غروب آفتاب کے بعد تم افطار کر سکتے ہو، تو یہ بھی ہمارے پاس آپشن ہو سکتا تھا کہ کر تو سکتے ہو مگر اگر کوئی دیر سے کرے گا تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا کیونکہ وہ زیادہ بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور فرمایا تم اس وقت تک خیر میں رہو گے جب تک تم افطار میں جلدی کرو گے۔ کیوں؟ ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جب اللہ نے اجازت دے دی ہے تو اب خود بخود اپنے اوپر مشکلات کو ڈال دینا اور مصیبت مسلط کر لینا یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے۔ لہذا آپ جیسے ہی سورج غروب ہو گیا، اللہ کی طرف سے اجازت مل گئی ہمیں، تو اب کھانا عبادت ہے، کیونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہم جو جس بات کا جس درجے اللہ نے ہمیں حکم دیا، ہم صرف اس درجے اس کو فالو کریں گے، اپنی طرف سے اس میں ایڈیشن نہیں کریں گے۔ یعنی سادہ زبان میں فنٹر بننے کی کوشش نہیں کریں گے ہم، ٹھیک ہے نا۔ غلام جو ہے وہ غلاموں جیسی زندگی گزارے۔ تو اب اگر کوئی روزے میں سو کے گزار لیتا ہے تاکہ میں کسی طرح آسانی سے میرا، اور خاص طور پہ بھی کراچی میں جو گرمیوں کے روزے آ رہے ہیں، پچھلی دفعہ بھی، اور پنجاب میں بھی بہت کڑاکے دار گرمی پڑی ہے، تو ہر آدمی کے لیے اس کو آسانی سے گزار دینا آسان نہیں ہوتا، بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو روزہ چھوڑنے کی تو اجازت ہے نہیں، روزہ چھوڑنا تو صرف سفر میں اور بیماری میں جائز ہے، اس کے علاوہ کسی صورت میں جائز نہیں ہے۔ تو اب آپ روزے کو بچانے کے لیے دن میں سو جائیں، ٹھیک ہے، رات کو جاگ لیں آپ، یا ٹھنڈے پانی سے نہائیں بار بار جا کے تاکہ پیاس نہ لگے، یا محنت مشقت والا کام نہ کریں آپ، تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے۔ بلکہ فقہا نے یہاں تک بیان کیا کہ روزے میں کوئی ایسا کام کرنا جس سے روزہ زیادہ لگنے کا اندیشہ ہو، یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کیونکہ خطرہ میں پڑ سکتا ہے آپ کا روزہ۔ البتہ ایک ہے کہ بعض ملکوں میں یہ جیسے سعودیہ کے بارے میں سنا ہے، سارا دن سوتے رہتے ہیں، ساری رات جاگتے رہتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے نا۔ روزہ اچھا گزر جائے اس کے لیے سارا دن سونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ فجر سے لے کے ظہر تک کا ٹائم تو جاگ کے گزار لیں، تو ظاہر ہے اس وقت تک تو روزہ نہیں لگتا، اس کے بعد پھر ظہر سے عصر تک آپ سو جائیں، تاکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کو آپ جب عبادت کریں گے تو تھوڑا سا آرام کر کے اگر عبادت کریں گے تو زیادہ اچھا ہے۔ اگر سارا دن سوتے رہے تو آپ تو رات کو بالکل سوئیں گے بھی نہیں، اور یہ صحت کے لحاظ سے بھی غلط ہے۔ تو اس لیے مشورہ تو نہیں دیا جائے گا کہ سارا دن سوئیں آپ، مشورہ تو یہی دیا جاتا ہے کہ اچھا مشورہ کہ فجر کے بعد نہ سوئیں آپ، دن میں نیند پوری کر لیں تاکہ رات کو آپ زیادہ جاگ سکیں اور روزہ آپ کا آسانی سے گزر جائے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے نماز میں قہقہ لگایا اسے چاہیے کہ وہ اپنی وضو دوبارہ کرے۔ ظاہر نماز تو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ اسی حدیث کی بنیاد پر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ نماز میں اگر کوئی قہقہ لگا کے ہنستا ہے تو اس کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ جمہور کا جو مذہب ہے، یعنی امام حنیفہ کے علاوہ جو دوسرے فقہا ہیں، وہ کہتے ہیں نماز میں قہقہ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور وہ اس حدیث کی سند پہ کلام کرتے ہیں کہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے، مگر امام حنیفہ کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے ایک حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے میں فقہا کا اختلاف ہو جائے، تو اس لیے جو لوگ امام حنیفہ کو فالو کرنے والے لوگ ہیں، ان پر اعتماد کرتے ہیں، تو ان کو یہی چاہیے کہ وہ اگر نماز میں ہنسی آئی ہے زور سے تو وہ وضو کو دوبارہ کریں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے نا ضعیف حدیث، اس پر عمل کرنا قیاس سے بہتر ہے، یہ ایک اصول ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر یعنی اپنی رائے پر عمل کرنے سے بہتر ہے کہ ضعیف حدیث کو فالو کر لو، بشرطے کہ وہ حدیث زیادہ ضعیف نہ ہو، یعنی بہت زیادہ ضعیف نہ ہو۔ تو امام حنیفہ کے نزدیک یہ حدیث اس میں زیادہ ضعف نہیں ہے، تو اس لیے امام حنیفہ نے اپنی رائے کو فالو کرنے کے بجائے اس حدیث کو فالو کیا۔ رائے تو عقل تو یہی کہتی ہے کہ بھئی قہقہے کا وضو ٹوٹنے سے کیا تعلق ہے، لیکن چونکہ عبادات کا معاملہ ہے اور احتیاط بھی اسی میں ہے، تو احتیاط کی وجہ سے امام حنیفہ نے اس قول کو لیا ہے
کہ بھئی حدیث اگرچہ بہت زیادہ یعنی صحت کے معیار پر نہیں اترتی، لیکن معاملہ چونکہ عبادت کا ہے، عبادت کو ضائع ہونے سے بچانے کا ہے، تو اس میں احتیاط کے پہلو پر انہوں نے عمل کیا کہ احتیاط اسی میں ہے کہ اس حدیث پر عمل کیا جائے، اور اگر قہقہ نماز میں آ گیا ہے تو وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھی جائے۔